الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومرشدنا ومشفقنا وشفيعنا ونبينا محمد اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة آمنت بالله وبآياته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلوا عليه تو عرب ہے یا عجم تیرے لا الہ الا تو عرب ہے یا عجم تیرا لا الہ الا لوتے غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اس لیے مسلمان میں اس لیے نمازی دنیا نے دی کو بلا رکھا ہے غفلت کی نیند سلا رکھا ہے اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز مسلمان بھائیوں بزرگوں دوستو اللہ کریم کی لاریب اور عظیم کتاب سے پارہ نمبر 30
سورہ قدر کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، احادیث مبارکہ کی تلاوت کی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم سامعین، ایک عظیم گھڑیاں، عظیم ساتیں، عظیم لمحات ہم سے آہستہ آہستہ جدا ہو رہی ہیں۔ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ اختتام کی طرف رواں دواں ہیں۔ جن لوگوں نے جو دو عشرے ہم سے چلے گئے غفلت میں، ایک وہ غفلت کہ جان بوجھ کر ہم نے ان دونوں عشروں کو ضائع کر دیا ہے، اور خوش نصیب لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ان دنوں کی قدر کر لی۔ اس مہینے کے اندر خوب عبادت کی، اللہ کو یاد کیا، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی۔ یہ لمحات، یہ دن ان لوگوں پہ بھی گزر گئے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اور ان لوگوں پہ بھی یہ راتیں، یہ دن، یہ لمحات چلے گئے جنہوں نے اللہ کو راضی نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستو، انہوں نے ان دنوں سے فائدہ اٹھایا، ان دنوں کو غنیمت سمجھا کہ جن لوگوں نے اس مہینے کی دن اور رات کی قدر کر لی، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ جو دو عشرے ہم سے چلے گئے، اس پر غور و فکر کریں، سوچیں، سمجھیں کہ ان دو عشروں کے اندر ہم نے کتنا اپنا نقصان کیا، ہم نے اللہ کو راضی کتنا کیا ہے۔ اگر اللہ نے اس کو توفیق دی عبادت کی، دن کو روزہ رکھنے کی، رات کو عبادت کرنے کی، تو اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ دعا کرے کہ اللہ تو ہماری ان ٹوٹی پوٹی عبادات کو قبول و منظور فرما دے۔ اور جن لوگوں نے روزے بھی نہیں رکھے اور عبادت بھی نہیں کی، وہ سراسر خسارے کے اندر چلے گئے، نقصان میں۔ یہ دن، یہ لمحات خوش نصیب لوگوں کو ملتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے ان دنوں کی قدر کی وہ کامیاب ہو گئے۔ بس اللہ سے دعا کریں، جو عبادات کیے، روزے رکھے، تلاوت کی، صدقہ خیرات کی، اللہ قبول فرمائے۔ اصل چیز قبولیت ہے۔ اور باقی جو دن ہے، آخری عشرہ جو ہے، اس کی قدر کرنے کی، اس کے اندر خوب عبادت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی توفیق سے ہم عبادت کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، ہماری نجات کے لیے، آخرت کے اندر ہماری نجات ہو جائے گی اس میں۔ میرے محترم سامعین، رمضان المبارک کے اندر اللہ کریم نے اس کے آخری عشرے کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں۔ ایک اعتکاف العمل، اور دوسرے نمبر پر لیلۃ القدر کی رات رکھ لی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہیں۔ اور اعتکاف والا جو عمل ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ انسان کو اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ حضرت انسان اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ آج ہم
اس کی قدر کو، اس گھڑی کی لمحات کی قدر قیمت کو ہم نہیں جان سکے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، یہ رمضان کے مہینے کی ایک ایک لمحے کی کیا قدر و قیمت ہے. وہ صحابہ سے پوچھیں، وہ صحابہ سے پوچھیں. حضرت انسان کا تو بنیادی مقصد ہی اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنا، بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا. حضرت انسان کے اندر دیکھو، جب بھی دنیا کے اندر کوئی فساد برپا ہوتا ہے، کوئی بھی فساد پیدا ہوتا ہے، کہیں بھی فساد برپا ہوتا ہے، اس کے پیچھے حضرت انسان کا ہاتھ ہوتا ہے. حضرت انسان اس وقت تک انسان ہے جس کے اندر انسانیت ہے، جس کے اندر اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت ہے. کیونکہ اللہ کریم نے حضرت انسان کی تخلیق کس چیز پہ فرمائی؟ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے حضرت انسان کو کیا بنایا؟ اپنا خلیفہ اور نائب بنا دیا ہے. اے حضرت انسان، تو دنیا کے اندر میرا خلیفہ ہے، نائب ہے. جب پیدا کیا، تخلیق جب فرمائی تو فرشتوں نے اعتراض کیا. اللہ فرماتے ہیں قال انی اعلم ما لا تعلمون. اے میرے فرشتو، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. حالانکہ فرشتوں نے کہا ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری عبادت میں رہتے ہیں، ہر وقت تجھے یاد کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. اور حضرت انسان کیا کرے گا؟ فساد برپا کرے گا. اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حضرت انسان کو پیدا کرنے کا مین جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ تم رب کریم کو راضی کر لو، اس کی عبادت کرو. اللہ فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو، میری بندگی کرو. تو اللہ رب ذوالجلال نے حضرت انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کر دی ہے، تم مجھے راضی کرو. جہاں بھی فساد برپا ہوتا ہے اس کے آخر میں دیکھا جائے انسان کا ہاتھ. اس کی کیا وجہ؟ بنیادی دو وجوہات کی وجہ سے فساد برپا ہوتا ہے. ایک شیطان جو باہر کا دشمن ہے انسان کا، اور دوسرے نمبر پر انسان کے اندر کا جو دشمن ہے وہ انسان کا نفس ہے. یہ جو نفس ہے نا، یہ انسان کو پھر مجبور کرتا ہے غلط کاموں پر. جب اس کی اصلاح نہیں ہوتی تو وہ پھر تباہی اور بربادی پیدا کرتا ہے وہ نفس. تو شیطان کے بارے میں تو آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کے جسم کے اندر ایسا دوڑتا ہے جیسے خون رگوں کے اندر دوڑتا ہے.
تو میرے عزیز دوستوں، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کریم کیا کرتے ہیں، انسان کا جو باہر کھلا ہوا جو دشمن ہے، جو ظاہری جو دشمن ہے، اس کو کیا کر لیتے، قید کر لیتے، اس کو تو قید کر دیا، اور پھر انسان سے کہتے ہیں کہ اب تو روزے رکھ۔ اب باطن والے جو نفس ہے اس کو مارنے کے لیے اللہ کریم کیا کرتا ہے، انسان سے کہتا ہے کہ تو اس طرح کر، صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس برداشت کر کہ یہ تیرا جو اندر کا باطن دشمن ہے یہ بھی مر جائے، تب جا کر تجھے میری عبادت کے اندر لذت ملے گی۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ انسان کے لیے پورا ایک نصاب، ایک سسٹم ہے کہ 11 مہینے گناہوں کے دلدل میں زندگی گزاری، ایک مہینہ جب تم اس کے اندر آؤ گے، اس سسٹم میں پائے جاؤ گے، اس کے اندر اپنے آپ کو ڈالو گے، سانچوں میں ڈال لو گے، تو تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کے اثرات کئی عرصے تک رہیں گے، کئی عرصے تک۔ آپ دیکھ لیں، جب بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بادل آتے ہیں، بادل کے بعد جا کر وہ بارش برستی ہے، کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کریم نے اس نفس کو مارنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے لے آئے کہ تم اس مہینے کے اندر شیطان کو میں باندھ لیتا ہوں، جو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، جو تمہیں بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے، میں اس کو آپ سے ہٹا دیتا ہوں، راستے سے ہٹا دیتا ہوں۔ اب تو انسان کیا کر، میری عبادت کر لے کہ تیرا نفس مر جائے۔ ایک سسٹم ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ جب اللہ کریم نے انسان کے نفس کو بنایا نا، پیدا کیا، تو اس نفس سے سوال کیا کہ تو کون، میں کون؟ تو آگے سے نفس نے جواب دیا کہ تیری اپنی شان، میری اپنی شان۔ تو اللہ کریم نے فرشتوں کو بلایا، اس نفس کو 1000 سال کے لیے جہنم کے گڑھے کے اندر، جہنم میں ڈال دیا۔ 1000 سال گزرنے کے بعد پھر نفس کو بلایا، اپنے پاس بلا کے پھر اللہ نے یہی سوال کیا کہ تو کون، میں کون؟ تو آگے سے جواب دیا نفس نے کہ تیری اپنی شان، میری اپنی شان، تیری آپ کی اپنی جگہ، میری اپنی جگہ۔ اللہ نے کہا بھی اس کی میں جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، تو کیا کیا، پھر 1000 سال کے لیے وادی زمہریرہ کے اندر، جو برف کی وادی، اس کے اندر ڈالا، یعنی اس برف کے وادی کے اندر پھینک دیا۔ 1000 سال تک وہاں رہا یہ نفس۔ پھر اللہ کریم نے 1000 سال کے بعد بلایا، فرشتوں سے کہا لے آؤ میرے پاس اس نفس کو۔ پھر جب آیا تو پھر یہی سوال کیا، تو اس کا وہی جواب تھا، وہی پہلے والا جواب تھا، تیری اپنی شان، آپ کی اپنی شان، میری اپنی شان۔ تو اللہ کریم نے پھر اپنے کامل قدرت کے ساتھ کیا کیا کہ حضرت انسان کے لیے بھوک اور پیاس کو حضرت اس نفس کے اوپر ڈال لیا کہ اس نفس کو بھوک اور پیاس سے مارا جائے۔ بھوک اور پیاس سے اس نفس کو مارا جائے۔ پھر 1000 سال تک اس نفس کو اسی طرح مارا گیا۔ پھر جب بلایا گیا تو اس وقت اس نفس نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ اللہ نے پوچھا کہ تو کون، میں کون؟ آگے سے کہتا ہے کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ تیسری دفعہ جا کے اس نے کہا کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری عبادت کروں گا۔
اس نفس کو مارنے کے لیے اللہ کریم نے بھوک اور پیاس کو رکھ لیا ہے. اس کے ذریعے اپنے نفس کو مارو. اور چوتھی چیز، اللہ کریم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عبادت رکھ لی کہ دن کو بھوک اور پیاس برداشت کرو، راتوں کو اٹھ کر میری عبادت کرو، مجھے راضی کرو، میرے سامنے کھڑے ہو. تو یہ جو تمہارے اندر جو شیطان اور نفس کی وجہ سے تمہارے اندر گناہ اتنے ہو گئے ہیں، گناہوں کی دلدل کے اندر آپ اتنے پھنس گئے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر ہر وقت گناہ ہی گناہ آ گیا. پوری زندگی آپ کی زندگی کے اندر بگاڑ پیدا ہوگی. اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ تم کیا کرو، میری عبادت کرو کہ تمہارے اندر یہ نفسانی خواہشات اور یہ تمہارے اندر گناہ والا جو مادہ ہے یہ مارا جائے. آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں رمضان میں تو وزن کم ہو جاتا ہے. اور وزن نہ کم کرو، اپنے گناہ کم کرو. تیسری چیز اللہ نے عبادت رکھ لی ہے کہ تم میری عبادت کرو، مجھے راضی کرو اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر. اور چوتھی چیز، جب اس سے بھی آپ کا نفس نہیں مرتا، آپ کے گناہ والا جو مادہ ہے اس کے اندر کمی نہیں آتی، تو چوتھی چیز یہ کہ اس کے لیے تنہائی اختیار کرو، جسے اعتکاف کہتے ہیں. اعتکاف والا عمل جو ہے، آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر جب انسان کوئی جرم کرتا ہے، اس جرم کی بنیاد پر اس کو ایک سزا ملتی ہے، اس کے اوپر ایک کیس ہو جاتا ہے، وہ جیل میں چلا جاتا ہے. اس کو جیل میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ جو باہر کا ماحول کا اس کے اوپر اثر ہے، جو جرم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اس چیز سے ہٹانے کے لیے اس کو ایک کوٹلی کے اندر، ایک کمرے کے اندر تنہا جگہ پر اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، اسے وہاں رکھتے ہیں تو اس کو باہر کے ماحول کا کوئی چیز اسے اثرات نہیں ملتی، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کے اندر بہتری آ جاتی ہے. تو یہی معمول، یہی کام اعتکاف کا ہے کہ جب تم دنیا کے اندر اتنے دنیا کے دلدل کے اندر پھنس گئے، گناہوں کے اندر پھنس گئے، دس گئے، اب یہ زندگی سے نہیں نکل رہے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ کریم نے پھر کیا کیا، اعتکاف رکھ لیا کہ اے میرے بندے، تو تنہائی میں جا کر بیٹھ کر مجھے یاد کر، میری عبادت کر، مجھے راضی کر، تنہائی میں ہر چیز سے الگ ہو جا. اعتکاف کا معتکف کا معنی یہی ہے. جب وہ اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں تو دنیا کے تمام امور سے دور ہو جاتے. یہ تو ہم لوگ نے آج موبائل رکھ لیے، موبائلوں پر گپیں مارنا، وقت کو ضائع کرنا. میرے عزیز دوستو، نہ کرو. جو لوگ اپنے مسجدوں میں علماء اور خطباء سے یہی گزارش کروں گا، جتنے لوگ معتکف بیٹھتے ہیں مسجد میں، ان سے یہ کہا کرو کہ معتکف بندے کو یہی سمجھایا کرو، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا. ہاں، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، بالکل اپنے عالم دین امام خطیب سے پوچھیں. باقی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو ذکر کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے مین مقصد یہی ہے کہ جو دنیا سے بالکل بے رغبی اختیار کر کے، دور ہو کر، گھر بار چھوڑ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو راضی کر لیں. اس کا نام اعتکاف، اور اس کے ذریعے اللہ کو پا لینا. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تھے، زمانے نبوت سے پہلے بھی جا کر غار حرا کے اندر کئی دن رہتے تھے، یہاں تک کہ مہینوں تک بھی حکم. اور نبوت کے بعد بھی جاتے تھے، غار حرا کے اندر بیٹھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے، تنہائی اختیار کر لیتے. اس کی وجہ کیا؟ کہ وہ اللہ کا قرب مجھے حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب مجھے مل جائے. تو چوتھا طریقہ یہ ہے،
شروع میں جو میں نے دو باتیں گزارش کی کہ اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر دو ایک ایسی باتیں رکھ لی ہیں، دو ایک ایسی چیزیں رکھ لی ہیں کہ ایک یہ چیز اعتکاف کرنا اور دوسری چیز اعتکاف کے ذریعے لیلۃ القدر کی رات کو پا لینا۔ اعتکاف نہ کر سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا ہے۔ کسی مجبوری سے ایک سال رہ گئے تھے کسی غزوے کی وجہ سے یا کسی کام، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سال 20 دن کا پھر اعتکاف بھی کیا ہے۔ تو معتکف اور اعتکاف کا مین بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم کی طرف متوجہ ہو جانا، بہت فضیلت والا، عظمت والا۔ ہاں، پہلی بات کیا کی میں نے کہ اپنے نفس کو مارنے کے لیے اللہ کریم نے کیا کیا کہ ہمارے پر بھوک اور پیاس کو رکھ لیا ہے۔ اس نفس کے اندر گناہ کے مادے کو ختم کرنے کے لیے عبادت کو کہتے ہیں کہ تم میری عبادت کر لو۔ اور تیسری چیز اللہ کریم نے اعتکاف رکھ لیے کہ تم اعتکاف کے ذریعے، تنہائی کے ذریعے مجھے پالو گے، میرا قرب تمہیں مل جائے گا۔ اور چوتھی چیز لیلۃ القدر کی رات رکھ لی۔ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ بہت فضیلت والی ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی شان والی رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس رات کو پانے کے لیے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ لیلۃ القدر کی وہ رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے مہینے کے اعتکاف کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین سے فرمایا کہ اعتکاف کرتے ہیں، پہلے جب 10 دن پہلا عشرہ جب گزر گیا تو پھر فرمایا اگلے 10 دن میں دیکھ لیتے ہیں۔ جب 20 دن پورے ہوئے، کچھ چند صحابہ نے کیا کیا، اپنا سامان گھر بھیج دیا۔ تو اس میں تھے کہ شام کو گھر چلے جائیں گے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے حضور اللہ نے بتا دیے کہ یہ آخری 10 رات کے اندر ہے، لیلۃ القدر کی رات۔ تو اللہ کریم نے اس رات کے شان اور عظمت کو قرآن مجید کے اندر نازل کیا ہے، اتارا ہے۔ آپ دیکھ لیں، سال کے 12 مہینے ہیں، 11 مہینوں کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کا قرآن میں ذکر کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح تمام دن اور راتیں اللہ کی ہیں، لیکن اللہ کریم نے اس رات کا ذکر قرآن میں کیا کیا، پوری سورت اس کی شان میں اتار دی۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں انا انزلناه فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اتارا ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں ہم نے اس رات کو اتار دیا ہے۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات کے اندر قرآن پاک کو اتار دیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کی رات کیا چیز ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں علم ہی نہیں رات کتنی فضیلت والی ہے،
کتنی عظیم رات ہے، کتنی بہتر رات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات عظیم رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو انبیاء اور پیغمبر گزرے، رسول گزرے، ان کی قوموں کی عمریں بہت لمبی تھی، وہ ان کی عمریں اتنی تھی کہ ہم ان عمروں تک پہنچ نہیں سکتے۔ آج ہماری عمریں بہت قلیل ہیں، 60-70 سال عمر، ان کی 200 سال عمر، 300 سال عمر، حتیٰ کہ تفسیر مفسرین لکھتے ہیں بنی اسرائیل کی قوم کی عمریں بہت زیادہ تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری تو عمریں کم ہے، ہم کتنی عبادت کریں گے؟ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے یہ عظیم رات رکھ لی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اے میرے محبوب کی امتیوں، بندو، میں نے تمہارے لیے ایک ایسی عظیم رات رکھ لی ہے جو بہت مبارک رات ہے، جو لیلۃ القدر کی عظیم رات ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات تمہیں میں نے لیلۃ القدر کی دے دی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ وہ عظیم رات ہے، اس رات کے اندر ملائکہ اور فرشتے اترتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف ایک فرشتہ، یہاں تک کہ جبرائیل امین بھی نہ اترتے ہیں، زمین پہ آ کر لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان پہ سلامتی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ جو رات ہے غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ رات رہتی ہے، جس نے اس رات کو پا لیا کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر تلاش کرو، 5 راتیں تاک راتوں کے اندر۔ اللہ یہ بھی بتا سکتے تھے کہ فلاں رات ہے، ہر سال تبدیل کر کے بتا سکتے تھے یا مخصوص کر لیتے، حضرت انسان پر عیان کر لیتے، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں ان راتوں کے اندر تم اس رات کو تلاش کر لو، خود تلاش کرو کہ ہمارے اندر اس رات کی قدر و قیمت پیدا ہو جائے کہ یہ رات ہے کیا چیز۔ جب 5 راتیں ان کی عبادت میں گزر جائیں گی، اللہ کریم یہ رات عطا کریں گے۔ میں ہر مسلمان کلمہ گو مرد اور عورت کو کہتا ہوں یہ 5 راتیں اللہ کی عبادت میں گزار لیں، 1000 مہینوں سے بہتر راتیں۔ اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کو بتا دیتے ہیں کچھ چیزیں اللہ کریم نے اپنے پاس رکھ لی ہیں قیامت کے بارے میں۔ حضرت انسان کو نہیں پتا کب برپا ہوگی، یہاں تک حضور علیہ السلام کو بھی علم نہیں کہ قیامت کب برپا ہوگی۔ موت کے بارے میں نہیں بتایا کب موت آئے گی، اور روزی کے بارے میں نہیں بتایا تمہیں کہاں سے روزی ملے گی، کہاں ختم ہوگی۔ اور اسی طرح لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا کہ یہ رات کس رات میں،
27ویں میں، 25ویں میں، 23ویں میں، 29ویں میں، 21ویں میں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے کے آئے، مسجد نبی میں داخل ہوئے، ایک نوجوان کو دیکھا، وہ چادر تان کے آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، نماز کا وقت تھا۔ جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ موجود ہیں۔ سرکار دو جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی اس نوجوان کو جگاؤ، اٹھا لو، نماز کا وقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو جگایا، کہیں دور سے آیا تھا، تھکاوٹ تھی کام کی وجہ سے، جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اٹھا کے آئے، کچھ دیر گزری، دیکھا وہ نہیں اٹھا، آپ نے فرمایا پھر اٹھا لو، تیسری مرتبہ پھر فرمایا اٹھاؤ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کے لیے 3 مرتبہ حضرت علی کو بھیجا۔ جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ جب اٹھایا، وہ نوجوان اٹھ کر وضو کیا، نماز میں داخل، نماز پڑھ لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نیکی کے کام کے اندر خود پہل کرتے ہیں، لیکن میں نے آج عجیب چیز دیکھ لی ہے آپ نے مجھے فرمایا اس نوجوان کو جگاؤ، نماز کا وقت ہے، اس نوجوان کو جگا لو، نماز کا وقت ہے، لیکن خود آپ نے نہیں جگایا۔ قربان جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت پر، مہربانی پر، کتنے رؤوف الرحیم نبی ہیں، کتنے حریص علیہم نبی ہیں، کتنے شفیق نبی ہیں، اپنی امتی کے چھوٹی چھوٹی بات کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ جناب حضرت علی سے فرمایا، اے علی اگر میں سو جگاتا، یہ نیند کی حالت میں تھا، کئی منہ سے ایسی بات نکل جاتی، کوئی انکار کر جاتا، نیند کی کیفیت میں کفر میں داخل ہو جاتا، اس لیے میں نے آپ سے فرمایا کہ آپ اسے جگائیں۔ نیند کی غفلت کی وجہ سے آپ نے 3 مرتبہ جگا، پھر جا کر اٹھا۔ آپ کی بات کی انکار کر لیتا تو کوئی بات نہیں، اس لیے فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ میں نے جو آپ کو نبی دیا ہے بہت شفیق اور مہربان نبی ہے۔ اتنی چھوٹی سی بات پر بھی اللہ کریم کیا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ اے علی میں نے اس لیے نہیں جگایا کہیں نیند کی کیفیت میں میری بات کا انکار نہ کر جائے، کفر میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ کریم نے لیلۃ القدر کی رات کو بھی ہمارے اوپر عیا نہیں کیا، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ظاہر نہیں کیا، فرمایا یہ 5 راتوں کے اندر تلاش کر لو۔ ہاں اگر بتا دیتے، دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس بات سے اندازہ لگائیں، جناب علی سے فرمایا خود نہیں جگایا تو اس کی وجہ کیا تھی کہ انکار نہ کر جائے، نیند کی کیفیت میں پتہ نہیں ہے، کچھ منہ سے ایسے الفاظ نہ کہہ دیں جو کفر میں چلا جائے۔ اسی طرح اللہ کریم نے لیلۃ القدر کی رات کو بھی چھپا کے رکھ دیا، تم خود تلاش کر لو۔ اگر میں تمہیں بتا بھی دوں، اللہ بتا دیتے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، آج اس کی امت اگر اس رات کے اندر بھی گناہ کرتی، اس رات کے اندر عبادت نہ کرتی، راضی نہ کرتی اللہ کریم کو، تو کیا ہو جاتا؟ گناہگار ہو جاتے بہت زیادہ۔ کیا فرمایا؟ جس نے پا لیا اس مہینے کو، اس رات کو، وہ کامیاب ہو گئے۔ اس لیے میرا عزیز دوستو کوشش کیا کرو اس رات کے اندر کثرت سے ذکر کرنا، استغفار کرنا۔ یہ بہت قلیل وقت رہ گیا ہمارے پاس، بہت کم وقت رہ گیا۔ جب انسان کا کوئی رشتہ دار، کوئی تعلق والا جب آتا ہے، جب وہ جدا ہوتا ہے نا، جو دن اس کے کم ہوتے ہیں تو انسان کو اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ جانے کے دن آتے ہیں، کسی کی بیٹی گھر آ جائے نا مہمان، واپس جانے لگے تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے کہ میری بیٹی بہت دور سے آئی تھی، اب واپس جائے گی، پتہ نہیں پھر زندگی میں ملے گی نہیں ملے گی۔
پھر ملاقات ہوگی نہیں ہوگی؟ بچہ باہر سے آیا ہے، باپ باہر سے آیا ہے، اب واپس جا رہے، پھر جب یہ آئے گا پتہ نہیں پھر ہماری ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اس کی قدر کریں، ایک ایک لمحے کی قدر کریں، ایک ایک لمحے کی کوشش کریں گے نا سب بھائی کہ اس آخری دنوں کے اندر اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے۔ نفلی اعتکاف بھی کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ملے اللہ کی گھر کے اندر آ کے گزاریں، مرد اللہ کے گھر میں آئیں، عورتیں گھروں کے اندر اللہ کا ذکر کریں، اس کے اثرات پورا سال آپ پہ رہیں گے۔ اور ہر رات جو ہے نا اس کی بہت قیمتی ہے، ہر لمحہ، یہ نہیں 5 راتیں، یہ 8 10 کی 10 راتوں کی عبادت۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ محبوب تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان 10 راتوں کے اندر بالکل آرام نہیں فرمایا کرتے تھے، رات کو بس ساری رات اللہ کو راضی کرنے میں گزر جاتی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو دن غفلت میں گزر گئے ان پر ندامت ہو، جو دن ہم سے جدا ہو گئے نا ان پر ایسا دکھ اور افسوس ہو جیسے اپنے قریبی کوئی رشتہ دار جدا ہو رہا ہے، جا رہا ہے، پتہ نہیں پھر زندگی میں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہمارے دل کے اندر یہ ایک چیز ہو کہ ہم سے یہ دن چلے گئے، ہم سے غفلت ہوگی، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اور باقی جو دن ہیں اللہ نے ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔